یار آپ مسجد میں سیاست کرتے ہیں، سیاست مسجد میں ہو گئی، مساجد بھی سیاست سے پاک نہ رہی، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے کہا دعا کیا کرو، دعا کیا کرو کہ سیاست مسجد میں آ جائے، دعا کیا کرو سیاست دان مسجد میں آ جائیں، کیونکہ جب تک سیاست مسجد میں رہی، تاریخ اٹھا کے دیکھو، پھر حکمران سیدنا صدیق اکبر جیسا تھا، جب سیاست مسجد میں رہی تو حکمران حضرت عمر فاروق جیسا تھا، جب سیاست مسجد میں رہی تو حکمران حضرت عثمان غنی جیسا تھا، جب سیاست مسجد میں رہی تو حکمران مولا کائنات مولا علی مرتضی مشکل کشا جیسا تھا، جب سیاست مسجد میں رہی تو حکمران حضرت امام حسن مجتبی جیسا تھا، اور جو ہی سیاست مسجد سے باہر نکلی تو پھر حکمران یزید جیسا تھا، جب سیاست مسجد سے باہر نکلی تو پھر کوئی ظالم کو پوچھنے والا نہیں، پھر کوئی مظلوم کا ساتھ دینے والا نہیں، پھر کوئی مجبور و مقہور لاچار و ناچار بے بسوں بے کس افراد کے رشتے ہوئے زخم ہے قلب و جگر پر نشاط و انبساط کا مرہم لگانے والا نہیں ملتا، اور جب سیاست مسجد میں آ جاتی ہے پھر لا قانونیت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر چنگیزی جارحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، جب سیاست مسجد میں آ جاتی ہے تو پھر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے، غاصب کا ہاتھ روکا جاتا ہے اور مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین اور سیاست جدا جدا ہوتے ہیں تو پھر کہیں فلسطین میں، کہیں غزہ میں، کہیں حماس میں، کہیں چچنیا میں، کہیں بوسنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، جبر کیا جاتا ہے، جور و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، اور جب سیاست مسجد میں آتی ہے تو وقت کا حاکم کہتا ہے انسان تو انسان رہے، دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر پیاسا مر گیا تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ جب سیاست مسجد میں آ جاتی ہے تو پھر حاکم وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی میری رایا میں بھوکا نہ سوئے، اگر کوئی بھوکا سو جائے تو حاکم وقت اناج کی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے لوگوں کے گھر میں پہنچاتا ہے، کیونکہ دین اور سیاست مسجد میں ہوتی ہے۔ اس وقت دین اور سیاست آپس میں جڑے ہوتے ہیں، ایسی سیاست جو دین سے دور کرے وہ سیاست نہیں لعنت ہے، اور ایسی سیاست جو دین کے ساتھ آپ کو جوڑ دے وہی تو عین ایمان ہے، کیونکہ انبیاء اکرام کی سنت سیاست کرنا ہے، صحابہ اکرام کی سنت سیاست کرنا ہے، اہل بیت اطہار کی سنت سیاست کرنا ہے، لیکن وہ سیاست ایسی ہے کہ جو دین کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے، وہ سیاست ایسی ہے کہ جو شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ہوتی ہے، وہ سیاست ایسی ہے کہ جس میں حقداروں کو حق دیا جاتا ہے، مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے، ظالم کا ہاتھ روکا جاتا ہے، سود پر پابندی لگائی جاتی ہے، حرام خوری پر پابندی لگائی جاتی ہے، اس وقت شراب نوشی پر پابندی لگائی جاتی ہے، جوئے کے اڈوں کو بند کیا جاتا ہے، رنڈیوں کے گھر جو ہیں ان کے جو ٹھیٹر ہیں بند کیے جاتے ہیں، مسجدیں آباد کی جاتی ہیں۔ جب دین اور سیاست دور ہوتے ہیں آپس میں تو پھر اس وقت مسجدیں شہید کروا کے وہاں مندر تعمیر کیے جاتے ہیں، اس وقت پھر مسلمانوں کے لیے مسجد میں جانا بند ہو جاتا ہے اور کرتارپور کے بارڈر کھول دیے جاتے ہیں، اور جب دین اور سیاست ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں پھر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، تفسیر کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو پھر دین سکھایا جاتا ہے، پھر مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، پھر ان کی نسل نو کی تعمیر کی جاتی ہے۔